السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اگر آپ نے کبھی اللہ کی طرف سے تنہا چھوڑے جانے کا احساس کیا ہو، کیونکہ زندگی آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہی، آپ کی دعاؤں میں تاخیر محسوس ہو رہی ہو اور دروازے بند ہو رہے ہوں، تو آپ لازمی اس واقعے کو پڑھیں۔ بی بی ہاجرہ علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھی، انہیں انسانی تاریخ کی مشکل ترین امتحانوں میں سے ایک کے لیے چنا گیا۔ انہیں ایک حقیقی صحرا کے بیچ بغیر کھانے پینے یا سائے کے تنہا چھوڑ دیا گیا، صرف وہ تھی اور ان کا نوزائیدہ بچہ۔ کیا ہم حقیقت پسند ہو سکتے ہیں؟ آج ہم میں سے کوئی بھی ہوتا تو مکمل طور پر ٹوٹ جاتا، کیونکہ ہم ایسے لمحات میں، مشکل لمحات میں جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، اور ہماری جو یقین ہے اور اللہ پہ جو ایمان ہوتا ہے تو ہم کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں ایسے لمحات میں۔ آپ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ میں صحرا میں ایک بچے کے ساتھ کیا کروں گی؟ کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو ہم میں سے بہت سے لوگ آسان حالات صحراؤں میں بھی پوچھتے ہیں۔ ہم جاب انٹرویو پر پریشان ہو جاتے ہیں اور کوئی میسج کا جواب نہ دیں تو اپنی توازن کھو بیٹھتے ہیں۔ ہم طرح طرح کی سوچوں میں پڑ جاتے ہیں کہ ایسا ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن بی بی ہاجرہ نے صرف ایک بات پوچھی، کیا اللہ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا۔ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں، اور انہوں نے کہا پھر وہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ بس یہی، کوئی ڈرامہ نہیں، کوئی گھبراہٹ نہیں، صرف خالص غیر متزلزل توکل تھی، جو اللہ پہ بہت مضبوط عقیدہ، ایک مضبوط یقین تھی۔ انہیں اللہ پر بھروسہ تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے بھوک محسوس کی۔ وہ آپ بھی خوف محسوس کر رہی تھی، آپ بھی غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہی تھی۔ ہم اکثر توکل کو سستی یا کچھ نہ کرنے، بے عملی کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ بھروسے کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا اور آسمان سے کسی معجزے کے گرنے کا انتظار کرنا ہے۔ بی بی ہاجرہ ہمیں اس کے برعکس سکھاتی ہیں، ایمان انسانی جذبات کو ختم نہیں کرتا۔ پھر بچہ رویا اور ابھی تک کوئی معجزہ نہیں ہوا تھا، کوئی فرشتہ نہیں اترا تھا، ابھی تک پانی ظاہر نہیں ہوا تھا۔ تو ہاجرہ نے کیا کیا؟ وہ حرکت میں آئی، وہ صفا پر چڑھی، کچھ نہیں، مروہ پر چڑھی، پھر بھی کچھ نہیں، آگے پیچھے 7 بار، جبکہ ان کا بچہ گرمی میں رو رہا تھا۔ ان کے پاس کچھ نہیں تھا اور ان کے اپنے جسم میں ذرا برابر توانائی نہیں تھی۔ اللہ جس لمحے وہ پکارتی تھی، اسی وقت زمزم بیچ سکتا تھا۔ ان کے لیے سارے انتظامات کر سکتا تھا۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ پہلے آنسو پر ہی، لیکن اگر وہ پہلے آنسو ان کی گر جاتی تھی تو آب زمزم تو اس وقت بھی بیچ سکتا تھا، لیکن اس نے انتظار کیا۔ اس نے تب تک انتظار کیا جب تک ان کی جسمانی کوشش ان کے روحانی بھروسے توکل کے ساتھ مل نہ گئی۔ ہم میں سے اکثر لوگ توکل کو سستی یا بے عملی سے جوڑ دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھروسے کا مطلب ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا اور معجزے کا انتظار کرنا ہے۔ بی بی ہاجرہ نے ثابت کیا کہ اس کا مطلب حرکت ہے، اور جب سکون، ریلیف آیا تو وہ ان پہاڑیوں سے نہیں آیا جن کی طرف وہ دوڑ رہی تھی، ان کے بچے کے قدموں کے نیچے سے پھوٹا۔ یعنی اللہ کا جواب وہاں سے آ سکتا تھا جہاں سے آپ کو کبھی امید بھی نہ ہو۔ وہ وادی جس سے وہ ڈرتی تھی، مکہ بن گئی۔ وہ جگہ جو خالی نظر آتی تھی، مقدس زمین بن گئی۔ جو آج بنجر محسوس ہو رہا ہے، وہ بعد میں ببرکت ہو سکتا ہے۔
آج ہم حج اور عمرہ ادا کرتے ہیں، ہم صفا اور مروہ کے درمیان چلتے ہیں۔ اللہ نے ان کی جد و جہد کو قیامت تک کے لیے امر کر دیا۔ مرد، عورتیں، صدور، علماء، تاجر، بادشاہ، مشہور اور گمنام، سب کو ایک جد و جہد کرنے والی ماں کے نقش قدم دہرانے پڑتے ہیں۔ لہٰذا اگر زندگی اس وقت خالی محسوس ہو رہی ہے تو دعا مانگتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، بھروسہ رکھیں۔ وہی اللہ جس نے صحرا میں پانی دیا تھا آپ کی زندگی میں بھی سکون دے سکتا ہے۔ آپ کا زمزم آپ کی سوچ سے بھی زیادہ قریب ہو سکتا ہے، مگر آپ کا یقین اللہ پہ مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت حاجرہ کی کہانی سے ملنے والے اہم سبق، ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سے؟ اللہ پر مکمل بھروسہ، توکل۔ جب انہیں اور ننھے اسماعیل کو سنسان صحرا میں چھوڑا گیا تو انہوں نے مایوس ہونے کی بجائے اللہ پر یقین رکھا۔ یہ سکھاتا ہے کہ مشکل وقت میں اللہ پر بھروسہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دوسری بات، ماں کی عظیم قربانی۔ حضرت حاجرہ نے اپنے بچے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگائیں۔ یہ ماں کی محبت، فکر اور قربانی کی سب سے خوبصورت مثال ہے۔ تیسری بات، کوشش کے بغیر کامیابی نہیں ملتی۔ اگرچہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، لیکن حضرت حاجرہ نے پانی کے لیے مسلسل کوشش کی، تب اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری فرمایا۔ اس سے سیکھتے ہیں کہ دعا کے ساتھ محنت بھی ضروری ہے۔ نمبر 4، صبر انسان کو کامیاب بناتا ہے۔ تنہائی، بھوک، پیاس اور خوف کے باوجود انہوں نے صبر کیا۔ آخرکار اللہ نے انہیں عزت اور رحمت عطا فرمائی۔ اور 5ویں بات، اللہ کبھی اپنے بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جب ہر راستہ بند نظر آیا تو زمزم کا معجزہ عطا کیا۔ یہ امید دیتا ہے کہ اللہ کی مدد وہاں سے آتی ہے جہاں انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ہمیں ہر حال میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اور ہمیں اس مشکلات میں نہ ڈالے جس میں ہم کمزور پڑ جائیں، جس میں ہم شکست کھا جائیں اور جس میں ہم آپ سے دور ہو جائیں۔ اور اے اللہ تو ہم سے ہمیشہ راضی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔